شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے اکراہ دین میں۔ اکراہ زبردستی نہیں ہے دین میں۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کے واضح ہو گیا الرشد ہدایت والا رستہ، من الغی گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پر جو شخص انکار کر دیتا ہے بالطاغوت شیطان کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان رکھتا ہے اللہ کی ذات اقدس پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، پس تحقیق کے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہے اس نے۔ استمسکا کا معنی ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط گرہ کو، ایک مضبوط حلقے کو اس نے تھام لیا ہے۔ لَا انْفِصَامَ لَهَا، جو وہ مضبوط حلقہ لَا انْفِصَامَ لَهَا، وہ کھلنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع ذات ہے، علیم ذات ہے۔ اس کے اندر چند ایک واقعات ہیں۔ ایک یہ واقعہ کہ ایک عیسائی تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، وہ صاحب آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے بیٹے وہ عیسائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں بھی مسلمان کروں اور زبردستی میں انہیں مسلمان کر دوں۔ تو یہ آیت پاک کا نزول ہوا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اختیار ہے، اپنی خوشی سے کوئی دین قبول کرے تو کرے۔ اور دوسری بات، مشرکین مکہ، مشرکین جو مکہ کے اندر تھے وہ بھی گمراہ، اور جو یہودی تھے مدینہ کے اندر رہنے والے تھے وہ بھی گمراہ۔ لیکن مشرکین میں سے اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی تو وہ منت یہ مانتا تھا یا اللہ تو مجھے اولاد دے، میں اس کو یہودیوں کے حوالے کروں گا، تو یہودیوں کے حوالے کر دیتے اگر اولاد ہو جاتی۔ تو اب مکہ کے جو لوگ تھے وہ تو مسلمان ہو کے وہ مدینہ کے اندر ہجرت کر کے وہ آ گئے تھے۔ جب ہجرت کر کے آئے یہ تو مسلمان ہو گئے تھے، پہلے مشرک تھے، مسلمان ہوئے، لیکن ان کے جو اولاد تھی وہ بھی یہودیوں کے پاس تھی، جو انہوں نے اپنی منت مانی ہوئی تو اس کو پورا کیا تھا۔ تو اب جب یہ خود مسلمان ہو گئے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بھی مسلمان کریں اور زبردستی ہم اسے مسلمان بنا دیں۔ تو یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے دین کے اندر۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت سے گمراہی، وہ ہدایت والا رستہ گمراہی سے وہ تو واضح ہو چکا ہے، اس لیے اب اختیار ہے ہر ایک کو، جو چاہے وہ اسلام قبول کرے، جو چاہے نہ کرے، زبردستی نہیں ہے دین کے اندر۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے زبردستی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اسلام کو قبول کر لینے کے بعد پھر سارے کے سارے قانون اور سارے کے سارے احکامات اسلام والے وہ لاگو ہو جائیں گے۔ جیسے ایک ملازم آدمی ہے، سرکاری نوکری کرتا ہے، سرکاری نوکری کرنے سے پہلے تو اس پر کچھ لوازمات نہیں ہیں، کچھ اس پر ضروری نہیں، لیکن جب وہ نوکری کے اندر لگ جاتا ہے، ملازمت میں لگ جاتا ہے، اب وہ سارے کے سارے قوانین اس پر لاگو ہوں گے، یہ اسلام والی بات۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص شیطان کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے مضبوطی کے ساتھ ایک رسی کو پکڑ لیا ہے، اس حلقے کو مضبوطی کے ساتھ اس نے پکڑ لیا۔ العروہ کہا جاتا ہے حلقہ، اور یا اسے گرہ، الوثقیٰ مضبوط گرہ کو اس نے تھام لیا ہے، مضبوط حلقے کو اس نے تھام لیا ہے۔ لا انفصام لہا، وہ جدا ہونے والا نہیں ہے، کھلنے والا نہیں ہے، انفصام، وہ اب وہ جو گرہ بن چکی ہے وہ کھلنے والی نہیں ہے۔
واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع ذات ہے اور علیم ذات ہے۔ یہ اسلام اور ایمان والے کی اللہ کریم جل شانہ نے یہاں پر تعریف فرمائی ہے کہ جو شیطان کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو، سمجھ لو اس بندے نے مضبوطی کے ساتھ اس اسلام والے حلقے کو اس نے پکڑ لی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ والی ہے، دوست ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لے کر ہے، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے۔ یخرجوہم، اللہ نکالتا ہے ہم ان ایمان والوں کو من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کے جو کافر ہیں، اولیاء الطاغوت، ان کے جو دوست ہیں اور ان کے جو والی ہیں، مددگار ہیں، الطاغوت وہ شیطان ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ شیطان نکالتے ہیں ان کو من النور، نور سے الی الظلمات، ظلمات کی طرف، اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ پیچھے اس آیت کے اندر من الظلمات الی النور آیا، پھر من النور الی الظلمات آیا، دونوں جگہوں پر یہ دیکھیے الظلمات یہ جمع کا صیغہ ہے، تاریکیاں، النور یہ واحد ہے، یہ اگلا دوسرا، وہاں پر بھی النور یہ واحد ہے، اور الی الظلمات تاریکیاں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت والا رستہ ایک ہی ہے، گمراہی والے رستے بہت سارے ہیں، تاریکی والے رستے بہت سارے ہیں، بہت زیادہ تاریکیاں ہیں، لیکن وہ جو نور والا رستہ اور ہدایت والا رستہ ہے وہ ایک ہی رستہ ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، اللہ کریم جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو بادشاہ وقت تھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، رب کائنات نے ان کے واقعے کو بیان فرمایا۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، اس شخص کی طرف حاجہ کہ جو جھگڑا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی اس کے رب کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے پاس جاتے ہیں، اس کے وہ محل کے اندر، تو سارے کے سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں جا کر پہلے نمرود کو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا بھی آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس کو سجدہ کرتا ہوں جو زندہ کرنے والی ذات ہے، جو مارنے والی ذات ہے، اس کے علاوہ اور میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی زندہ چھوڑتا ہوں اور میں ہی مارتا ہوں۔ دو قیدی اس نے بلوا لیے اپنے جیل خانے سے، ایک وہ جس پر سزا لازم تھی اور ایک وہ کہ جو بے گناہ تھا۔ بے گناہ کو پکڑ کر اس نے مار دیا اور جس پر سزا تھی اسے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا لو یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، زندہ بھی چھوڑتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا وہ غلط مطلب سمجھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا چلے پھر میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ تو ذرا سورج کو نکال کے دکھلانا، فَفَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس سورج کو مغرب سے نکال، اگر تو اپنی خدائی کا دعویٰ رکھتا ہے تو نکال اس سورج کو مغرب سے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران ہو گیا وہ کافر آدمی، یہ میرے ساتھ کیا ماجرا بنا، یہ کیسی، مطلب لاجواب کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کر کے انہیں۔ اب دیکھیے گا اس کا ترجمہ، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے یہی واقعہ بیان فرمایا۔ الم تر الی الذی حاج، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، حاج ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتا ہے، فی ربی اس کے رب کے متعلق، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ دی اس کو اللہ کریم نے بادشاہت، اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کر رکھی ہے۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، الذی وہ ہے، یحیی و یمیت جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ قالا وہ کہنے لگا، وہ نمرود کہنے لگا، انا احیی و امیت، میں ہی زندہ کرتا ہوں میں ہی مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یأتی بالشمس لے آتا ہے سورج کو، من المشرق مشرق سے، اللہ مشرق سے نکالتا ہے سورج کو، اور فأتی بہا من المغرب، فأتی پس تو لے آ بہا اس سورج کو، من المغرب
مغرب سے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے اس سورج کو لے کے آنا۔ فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا وہ کافر، لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت عطا کرتے ظالم قوم کو۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ایک اور واقعہ بیان فرمایا اللہ کریم جل شانہ نے یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد باسعادت سے 600 سال قبل لوگوں کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی اور ان کے اندر فساد بہت پھیل چکا تھا، وہ ہدایت والے رستے سے بہت کوسوں دور نکل چکے تھے۔ پھر اللہ کریم جل شانہ نے ان یہودیوں پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا۔ بخت نصر بادشاہ بڑا ظالم بادشاہ تھا اور بہت بڑی اس کی حکومت تھی، کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا تھا یہ بخت نصر، اتنی بڑی اس کے پاس حکومت تھی۔ تو خیر اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور ان کے جو علاقے تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم ایک بستی کا نام تھا، اس بستی والوں کو بھی اس نے جناب مار دیا، بلکہ پوری بستی کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا تھا اس بخت نصر بادشاہ نے، بڑے بڑے ظلم کیے۔ خیر حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا اس بستی سے جس کا نام تھا یروشلم، وہاں سے گزر ہوا تو اس بستی کے حالات کو دیکھا کہ ساری کی ساری بستی منہدم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، چھتیں جناب ان کی نیچے گر چکی ہیں، دیواریں ان کے اوپر گر چکی ہیں، وہ سارا کا سارا وہ بستی کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا یا باری تعالیٰ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو مرنے کے بعد تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ نہیں کہ ان کا ایمان نہیں تھا، ایمان تھا، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایمان تھا، لیکن کیفیت پوچھنا چاہتے تھے، یا اللہ ان کو زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، کیسے ان کو زندہ کیا جائے گا دوبارہ؟ تو اللہ کریم جل شانہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ بات سمجھانے کے لیے رب کائنات نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت کو طاری فرمایا، موت آ گئی۔ اب اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ایک گدھا تھا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھی حضرت عزیر کے پاس، تو اب ان پر اللہ کریم نے موت کو طاری کیا اور 100 سال تک یہ وہاں پر موت کی حالت کے اندر رہے۔ ثم بعث، پھر اللہ کریم جل شانہ نے انہیں اٹھایا، زندہ کیا۔ پھر پوچھا ہاں بھائی بتلاؤ عزیر کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کہنے لگے یا اللہ میں یا تو ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ یہاں پر ٹھہرا ہوں بس۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو 100 سال گزر گیا یہاں پر، 100 سال، چونکہ اب اس 100 سال کے اندر بخت نصر بادشاہ وہ بھی ختم ہو گیا، یروشلم کی جو بستی تھی وہ دوبارہ سے وہ آباد ہوئی، اور جناب وہ آبادی ہر طرف۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھے اور دیکھا کہ یہ تو ساری کی ساری بستی آباد ہو چکی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ یا ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ 100 سال تک یہاں، 100 سال ہو گئے یہاں پر آپ کو ٹھہرے ہوئے۔ اب آپ دیکھیے اپنے کھانے کی طرف، وہ کھانا دیکھا وہ بالکل تر و تازہ، نہ اس کے اندر بدبو نہ اس کے اندر کوئی سمیل، بالکل ٹھیک ٹھاک کھانا پڑا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ گدھے کو دیکھا تو جناب بالکل وہ تو مٹی کے ساتھ مٹی بن چکا ہے، بالکل وہ ختم ہو چکا، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ کھانے کو دیکھتے ہیں کہ جو نرم و نازک چیز ہے، چند گھنٹوں کے بعد خراب ہو جانے والی چیز ہے، 100 سال کے بعد بھی بالکل تر و تازہ پڑی۔ اور گدھا فرمایا کہ اس کو دیکھا وہ بالکل ہی وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی ہڈیاں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں۔ تو اب اللہ کریم جل شانہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اس سوال کا جو جواب، وہ جو سوال کیا تھا یا اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں سلامت ہوئیں، گدھا کھڑا ہوا، ان ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھا، جناب بالکل صحیح سالم وہ بولنے لگا۔ جب سارا کا سارا ماجرا دیکھ لیا تو اب کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ میں خوب جان گیا ہوں کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ یہ سارا واقعہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ۔
او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا او کالذی اس کی مانند مر علی قریہ جو گزرا ایک بستی پر، وہی خاویۃ اور وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ارشاد فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام نے، انا یحیی کیسے زندہ کرے گا، ہذہ اللہ اس کو اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، بعد موتہا اس ساری بستی کے ختم ہو جانے کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ 100 عام، پس موت طاری کر دی اللہ کریم نے ان پر 100 عام 100 سال ان پر اللہ کریم نے موت کو طاری رکھا۔ ثم بعثا، پھر انہیں زندہ کیا، پھر انہیں اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کم لبثت، آپ کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے یا اللہ میں تو ٹھہرا ہوں، لبثت یوما میں ٹھہرا ہوں، یومن ایک دن، او بعض یوم یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ، بس اتنا کی ٹھہرا ہوں۔ قال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تو ٹھہرا ہے 100 سال۔ فانظر الی طعامک، پس تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ اس کے اندر سے بدبو نہیں آئی، وہ خراب نہیں ہوا، لم یتسنہ کوئی بدبو نہیں آ رہی اس سے اب۔ وانظر الی حمارک، اور تو دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک تاکہ ہم بنا دیں آپ کو آیۃ للناس لوگوں کے لیے نشانی۔ وانظر الی العظام، اور تو دیکھ الی العظام ان ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا کیسے ہم جوڑتے ہیں ان کو، ثم نکسوھا پھر ہم چڑھاتے ہیں اس پر، لحما گوشت، ہم ان ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں اور کیسے ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، ذرا دیکھ توجہ کر۔ جب وہ سارا کا سارا ماجرا وہ سارا کا سارا مکمل ہو گیا، گدھا تیار ہوا، اس کی ہڈیاں جناب صحیح سالم ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا۔ فلما تبین لہ، پر جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے، یہ سوال کا جواب سب کچھ ظاہر ہو گیا نا ان کے لیے، کیسے دوبارہ زندہ اللہ کریم فرمائیں گے۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، حضرت عزیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعلم میں جان چکا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، اللہ کریم ہر چیز پر